من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. نصلي أن سيدنا مولانا المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وعليهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مسلمانوں میں مہدی کے مسئلے کے متعلق 3 جماعتیں ہیں. ان میں سے ہر جماعت تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتی ہے، لیکن ان 3 جماعتوں میں ایک وہ ہیں جو مہدی کے وجود کا انکار کرتے ہیں. ان کے کئی دلائل ہیں، فی الحال ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مہدی آنے والے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مہدی آ کر چلے گئے. مسلمانوں کی یہ 3 جماعتیں ہیں. تو جو لوگ مہدی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں ایک جماعت کو عرف عام میں اہل سنت کہا جاتا ہے، اور دوسری جماعت اثنا عشری امامیہ یا عرف عام میں شیعہ جماعت کہلاتی ہے. تو اب یہ جو 2 جماعتیں ہیں، یعنی اہل سنت اور شیعہ، یہ مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، مگر شیعوں میں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے مہدی آئے اور پوشیدہ ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مہدی کے عقیدے میں بہت سی باتوں کا اضافہ کیا، اور ان باتوں کا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ دوسرے وہ لوگ جو مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت، ان لوگوں نے بھی شیعوں کے اعتقادات میں سے بہت سی چیزیں تسلیم کر لی ہیں. مہدی کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب رہا کہ لوگوں نے گویا اس پر تباہ آزمائی شروع کر دی. کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، اور لوگوں کے یہ اقوال رفتہ رفتہ عقائد میں شامل ہو گئے، اور بڑے بڑے علماء متاثر ہوئے، اور انہوں نے ان باتوں کو جب اپنی کتابوں میں لکھا تو ان کی جماعتیں اس عقیدے کو ماننے لگیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے ذاتی خیالات عقیدہ بن گئے، اور عقیدے کی بڑی اہمیت ہے.
چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جتنے اعمال کرتا ہے اور بالخصوص مذہبی اعمال، تو ان اعمال کی جزا اس کے عقیدے پر منحصر ہے۔ یعنی آدمی جتنے مذہبی کام کرے گا، اگر اس کا صحیح عقیدہ ہے تو ہی ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ بظاہر نیک کام ہوتے ہیں، بعض ہندوؤں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی خیرات کرتے ہیں اور بڑی سخاوت کرتے ہیں، اور حیدرآباد میں بعض لوگ مشہور تھے اپنی سخاوت کے اعتبار سے، تو ان کے اس نیک کام کا بدلہ اسلامی عقیدے کے مطابق دنیا ہی میں ان کو مل جاتا ہے یا مل گیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ یعنی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کا جو بدلہ ہے وہ صحیح اعتقاد کی بنا پر آخرت میں ملے گا۔ آدمی بظاہر نیک کام کتنے ہی کر لے، لیکن اس کا عقیدہ خدا اور رسول کے بارے میں صحیح نہیں ہے، تو اس کے نیک اعمال کی کوئی بہتر جزا نہیں مل سکتی۔ اور جب یہ اصول ہے تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ لوگوں نے جو مختلف قسم کے اعتقادات پھیلا دیے اور ان اعتقادات کی وجہ سے اعمال پر بھی اثر پڑا، تو ظاہر ہے کہ ان اعمال کا اخروی حساب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب میں آج کے عنوان پر آتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ مہدی کی آمد کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت نے جو اعتقادات قائم کیے ہیں اور جن پر وہ گامزن ہیں، اور جن اعتقادات کی وجہ سے انہوں نے حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا اور ان کی تصدیق نہیں کی، ان کو بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم جو اس شہر میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اہل سنت والجماعت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں یا اور دوسرے قسم کے مسلمان ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ مہدی کے بارے میں ہے، اسی قسم کا ان کا عقیدہ ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض وقت اس کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ خیر، تو اب میں اہل سنت والجماعت کے اعتقادات کی ابتدا کرتا ہوں اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ قیامت کی جو علامتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک علامات صغرا اور ایک علامات کبریٰ۔ خیر، اس کو تو سبھی مانتے ہیں۔ مہدی کا تعلق علامات صغرا سے ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مہدی کی آمد کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد یہ ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ سارے عیسائی لوگ مسلمانوں کے ملک پر قبضہ کر لیں گے، اور اس کے بعد جب عیسائی لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا، ایک مدت پر گزر جائے گی، تو پھر مسلمانوں میں سفیانی کا ظہور ہوگا۔ تو اسے غور سے سماعت فرمائیے۔ عقیدہ یہ ہے کہ ابو سفیان کی اولاد میں
ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ کوشش کر کے ایک حکومت حاصل کر رہے گا، اور جب اس کو حکومت مل جائے گی تو وہ سادات کا قتل کرنا شروع کرے گا۔ یہ قیامت کی ایک علامت بتائی گئی ہے، سفیانی کا وجود اور سادات کا قتل کرنا اس کے ظلم و ستم میں بتایا گیا ہے۔ اور جب ایسا ہوگا سفیانی کی وجہ سے تو پھر لوگ مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ مہدی آئیں اور وہ اس سفیانی کو سزا دیں۔ ایک طرف سفیانی سادات کا قتل کرے گا اور دوسری طرف مہدی سادات میں سے ہوں گے اور وہ نکل کر کے اس کا بدلہ لیں گے۔ تو اس بیان اور اس عقیدے سے جو عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، اور ان کا ان تمام باتوں پر یقین بھی ہے، جب تحقیق کی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفیانی کے وجود کا جو تذکرہ ہے وہ شیعوں کے اعتقادات میں سے ہے۔ شیعہ فرقے کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے کوئی شخص نکلے گا جو سادات کو قتل کرے گا، تو پھر اس آدمی کو سزا دینے کے لیے مہدی تشریف لائیں گے۔ تو اب یہ جو عقیدہ ایک خاص جماعت کا ہے وہ اتنا پھیل گیا کہ اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کر دیا اور پھر اس پر وہ اعتقاد بھی رکھنے لگے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ جب سفیانی کا وجود ہوگا تو لوگ مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ وہ سفیانی کو سزا دیں۔ اب اس کے بعد اہل سنت والجماعت اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مہدی مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہوں گے، اور جب ان کو سفیانی کا وجود معلوم ہوگا اور مسلمانوں کی یہ گڑبڑ معلوم ہوگی تو وہ یہ سمجھیں گے کہ لوگ ان سے قیادت کی خواہش کریں گے، اس لیے اس ڈر اور خوف سے وہ مکہ معظمہ چلے جائیں گے، اور مکہ معظمہ میں جانے کے بعد وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ ان کو ڈھونڈنے کے لیے کہتے یہ ہیں کہ ابدال اور اقطاب کی جماعتیں پیدا ہوں گی، نکلیں گی، اور وہ دوران طواف ان کو پہچان لیں گے، پہچان کے ان کو مجبور کرنا شروع کریں گے کہ آپ ہماری قیادت کیجئے۔ وہ مجبور ہو کے ان کی قیادت کریں گے۔ اس وقت مہدی کے خلاف میں فوجیں بھیجی جائیں گی، لیکن یہ ساری کی ساری فوجیں ایک میدان میں ڈوب جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، یعنی خسف کا واقعہ ہوگا۔ جو لشکر مہدی کے خلاف آئے گا تو راستے میں کچھ ایسا زلزلہ پیدا ہوگا کہ وہ سارے کا سارا لشکر ڈوب جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔
تو غرض یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، لوگ بطور شرط پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت سید محمد جون پوری جب پیدا ہوئے تو ان کے زمانے میں کوئی سفیانی موجود نہیں تھا، یعنی ایک شرط انہوں نے عائد کر دی کہ مہدی کے لیے سفیانی کا ہونا ضروری ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ مہدی کو مدینے میں پیدا ہونا چاہیے اور مدینے میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مہدی جب خانہ کعبہ کا طواف کریں تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کو مجبور کریں، مجبور کر کے ان سے بیعت لے لیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مہدی کو چاہیے کہ ایک فوج تیار کرے اور سفیانی سے جنگ کرے۔ محترم حضرات، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ ہمارے ہمسایہ یا پڑوسی یا ہمارے جیسے لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ ان کے عقائد ہیں، اور ان عقائد پر وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، اور حضرت سید محمد جون پوری کو وہ مہدی اسی لیے نہیں مانتے کہ ان کے زمانے میں کوئی سفیانی موجود نہیں تھا، اور نہ مکے کے لوگوں نے ان سے بیعت کی، اور نہ انہوں نے سفیانی کو قتل کرنے کے لیے کوئی لشکر بھیجا، اور زمین میں دھنسنے کا کوئی واقعہ بھی ان کے زمانے میں پیش نہیں آیا۔ تب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام کو مہدی نہ ماننے کے لیے لوگوں نے کس قسم کی شرطیں عائد کی ہیں۔ تو اب لوگوں کا یہ کہنا ہے، اہل سنت والجماعت کا، کہ یہ جو عقیدہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص کا نکلنا اور سادات کو قتل کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات جو بیان کی گئی ہے، اور پھر بظاہر اس بات کا مہدی کے وجود سے کوئی بھی تعلق نہیں، لیکن یہ جو بات بیان کی جاتی ہے یہ دراصل شیعہ اعتقادات کے مطابق ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، پھر امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو تخت نشین کر دیا، اور پھر اس کے زمانے میں یزید کے حضرت حسین کی شہادت واقع ہوئی، اور پھر ملک شام میں بنی امیہ کی حکومت ایک صدی تک چلتی رہی۔ تو ان تمام باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں نے محض اپنی طرف سے ایسی حدیثوں کو گھڑ دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حدیثوں کے نام سے یہ جو چیز ہم کو ملتی ہے وہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ صحاح ستہ جو حدیثوں کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں ان باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، ان باتوں کی کوئی تحریر نہیں ہے، لیکن علماء اہل سنت حدیث کی کتابوں میں نہ ہونے کے باوجود ان باتوں کا عقائد کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان کتابوں کو مہدویوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں سید محمد جون پوری میں نہیں پائی گئی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا
کہ سفیانی کے متعلق جو بھی واقعہ، جو بھی باتیں، جو بھی عقیدہ بیان کیا جاتا ہے وہ شیعوں کی ایجاد ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا یہ خیال ہے کہ مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے، ان کا مقام پیدائش مدینہ ہے۔ اب اس بات کا اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ مہدویوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا اور جواب دینا پڑے گا کہ بھائی یہ جو کہا جاتا ہے کہ مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے تو لفظ مدینے پہ غور کرنا چاہیے۔ مدینے کے معنی شہر کے آتے ہیں۔ اس اعتبار سے مدینے کی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کسی قریے میں، کسی گاؤں میں، کسی گمنام مقام پہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ شہر میں پیدا ہوں گے۔ مہدویوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اب اگر یہ بات ہے تو اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کو مدینے میں پیدا ہونا چاہیے، اور پھر یہ دیکھ کر کہ لوگ سفیانی کے خلاف ان کی قیادت کے طلبگار ہیں، وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے مکہ تشریف لے کے چلے آتے ہیں، اور مکہ جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے طواف کے دوران میں لوگ ان کو مجبور کر کے بیعت کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ قیادت کریں، لیکن لوگ مجبور کر کے ان کو بیعت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، اور آپ مسلمانوں کے اعتقادات پہ غور کریں تو بہت حیرت بھی ہوتی ہے ہم کو۔ مہدی کے وجود سے پہلے رمضان کے مہینے میں چاند گرہن اور سورج گرہن ہوں گے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن ہونے کے بعد ہی مہدی کا وجود ہوگا۔ یہ حدیث امام محمد باقر کے زبان سے بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ مہدی کے سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چاند کی 28 تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور چاند کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور یہ دونوں کے دونوں گرہن رمضان کے مہینے میں ہوں گے، اور اس کے بعد ہی مہدی کی پیدائش ہوگی، اس سے پہلے مہدی پیدا نہیں ہوگی۔ تب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ سائنٹیفک طور پر بالکل غلط ہے۔ آج کل سائنس جتنی ایڈوانس ہو چکی ہے یہ تو خیر آپ کو معلوم ہے، لیکن زمانے دراز سے بھی یہ کہا جا رہا ہے سائنس کی طرف سے کہ سورج کا گرہن 28 تاریخ کو ہوتا ہے، چاند کی 14 کو نہیں ہوتا، اور چاند کا گرہن چاند کی 15 تاریخ کو ہوتا ہے، 28 کو نہیں ہوتا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی مہینے میں 2 گرہن ہو، کہ سورج کا گرہن ہوا یا نہیں ہوا، اتنے میں چاند کا گرہن ہو گیا، یا چاند کا گرہن ہوا یا نہیں ہوا، سورج کا گرہن ہوا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، یعنی سائنس کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے کہ حدیث کا جو معاملہ ہے وہ تو مذہبی ہے، اور ایسے معاملے میں سائنس کو لانا زیادتی ہے اور غلطی ہے۔
تو میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ علماء قدیم نے حدیث کو جانچنے کے لیے علم درایت ایجاد کیا ہے، اور علم درایت کو سامنے رکھ کر کے ہم مذہب کی تمام روایتوں کو جانچ سکتے ہیں، تمام احادیث، تمام نقلیات، تمام روایات۔ تو علم درایت کے جو اصول ہیں ان میں ایک اصول یہ ہے کہ حدیث میں یا روایت میں، نقل میں کسی میں ایسی بات آ جائے جو شواہد کے خلاف ہو، نیچر کے خلاف ہو، تو ایسی حدیث کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ علماء اسلام نے یہ اصول بتایا ہے کہ احادیث، نقلیات، روایات جو کچھ بھی ہیں وہ قدرت کے قوانین کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی روایت میں ایسی بات آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی بیان کرتا ہے اس نے کوئی غلطی کی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ہیں یا آپ کے اصحاب وغیرہ سے جو بھی روایتیں ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ان غلط روایتوں کو ان کی طرف منسوب کرنا بھی ایک غلطی ہے۔ کسی غلط روایت کو یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ کی فرمائی ہوئی ہے، یہ بات غلط ہے، یا جو آپ کے اصحاب عظام ہیں ان کی فرمائی ہوئی یہ بات غلط ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں اور یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ مہدی کی آمد کے سلسلے میں بہت سی ایسی روایتیں ہم کو ملتی ہیں جو علماء کی نکالی ہوئی، علماء کی ایجاد کی ہوئی ہیں، اور وہ روایتیں قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جتنی باتیں بیان کی ہیں میں نے آپ سے، اس کے سلسلے میں آج کل کے محدثین کہتے یہ ہے، واضح ہو کہ واقعات کی ترتیب، یعنی مہدی کی آمد وغیرہ کے سلسلے میں واقعات کی ترتیب اور بعض جگہ ان کا تعین، واقعات کا تعین کہ سفیانی کے بعد ہی مہدی آئیں گے وغیرہ، یہ سب کی سب باتیں محدثین کی جانب سے بیان کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ترتیب ہم نے قائم کی ہے حقیقت اس کے خلاف ہو، اور اگر کوئی ترتیب قائم کر لی گئی ہے تو اس کو حدیث کا بیان نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی یہ ہے کہ عقائد کے نام پر علماء کرام نے اپنی طرف سے ترتیب دے دی ہے اور اپنی طرف سے یہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ پہلا واقعہ پہلے ہوگا، دوسرا واقعہ بعد میں ہوگا۔ تو اس قسم کی جو چیزیں علماء کی بیان کردہ ہیں وہ حدیث نہیں ہوتی۔ محدثین کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری طرف سے چیزیں بیان ہوئی ہیں تو ان پر اعتقاد نہیں لانا چاہیے۔ تو جو حدیث میں نے آپ کو ابھی اردو میں سنائی ہے اس کا اوریجنل بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ معلوم یہ ہو جائے کہ مسلمان علماء حدیث کے نام پر کیا کیا گویا بیان کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث یہ ہے، یہ ابو داؤد کی جو کتاب ہے، صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، آج بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو حدیث یہ ہے، عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بی بی ام سلمہ اس بات کو بیان کرتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ،
اب حدیث کو غور سے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں خلافت جاری رہے گی، بادشاہت جاری رہے گی، اور اس میں ایک خلیفے کا انتقال ہو جائے گا. یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، جب اس خلیفے کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد اس کی جانشینی کے سلسلے میں مسلمان جماعت میں اختلاف پیدا ہوگا. یہ مسلمان آپس میں جانشینی کے مسئلے پر لڑیں گے، اختلاف کریں گے کہ خلیفہ مرحوم کے بعد کوئی شخص جانشین ہونا چاہیے. تو اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ایسا اختلاف ہوگا فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ہوا مکہ شریف کو چلا جائے گا. مدینے کا رہنے والا بھاگتا ہوا مکے کو چلا جائے گا. فَيَأْتِيهِ النَّاسُ، جب وہ شخص فَيَأْتِيهِ النَّاسُ من اہل مکہ، جب وہ شخص مکہ شریف چلے جائے گا تو مکے کے جو لوگ ہیں رہنے والے وہ اس شخص کے پاس آئیں گے. فَيَخْرُجُونَهُ، اب وہ اس کو مجبور کریں گے کہ تم بیعت ہم سے لے لو. وہ ہوا کارہن، وہ کراہیت کرے گا، ناپسند کرے گا. لوگ جو اس کو مجبور کریں گے بیعت سے وہ ناپسند کرے گا. فَيَبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، تو عوام اس کا ہاتھ پکڑ کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے. وَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، تو اس کے طرف ایک لشکر ملک شام سے بھیجا جائے گا. فَيَقْصِفُهُ، پس وہ خسف ہو جائے گا. تو اب یہ جو حدیث کی کتابوں میں ابو داؤد نے لکھی ہے تو اس کو مہدی کے باب میں لکھا ہے. اب مہدی کے باب میں محدث صاحب نے لکھ دیا تو بعد کے علماء کا یہ کام ہو گیا کہ اس حدیث کو مہدی کے سلسلے میں تسلیم کر لیں. تو بھائی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ایک خلیفے کا انتقال ہوگا. کیونکہ واقعات کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی خلیفہ ہوئے، اس کا انتقال ہو جائے. تو اس زمانے میں فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ان الفاظ پہ غور کیجئے. ان عربی الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے حدیث کے الفاظ میں کہ مدینے کے رہنے والوں میں سے ایک شخص. اب یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ مدینے کا ایک شخص، اہل مدینہ یعنی مدینے کا ایک شخص، تو یہ شخص وہیں پیدا ہو کے بڑا ہوا تھا یا باہر سے آ کر کے وہاں مقیم ہو گیا تھا. بہر صورت ایک شخص رجل من اہل المدینہ، رجل عربی زبان میں شخص کو کہتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مدینے کا ایک رہنے والا، مدینے کا ایک باشندہ، مدینے کا ایک شخص حاربن، اب وہ بھاگنا شروع کرے گا مکہ شریف کی طرف. خیر صاحب مکہ پہنچ گئے. اب مکے کو جب لوگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے عمرہ ادا کرتے ہیں اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تو یہ صاحب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو اسی وقت کچھ لوگ آ کے اس کے بعد کہتے ہیں
فیاتیہ الناس من اہل المکہ. ناس کے معنی آدمیوں کی جماعت کے ہیں، عوام کے ہیں، لوگوں کے ہیں. تو حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ مکے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو اس کو پکڑ لیں گے، پکڑ کے مجبور کریں گے کہ ہماری بیعت لو. اس کے بعد وہ ہوا کارہن، اور وہ کراہیت کرے گا، ناپسند کرے گا کہ صاحب میں بیعت نہیں لینا چاہتا، لیکن لوگ اس کو مجبور کر دیں گے بیعت لینے کے. تو حدیث کے الفاظ میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ رجل من المدینہ، کہ مدینے کا ایک شخص. اس کا ترجمہ اہل سنت والجماعت نے کیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام. حدیث میں تو کہیں بھی کسی خلیفۃ اللہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، اور نہ امیر مومنین کی طرف اشارہ ہے، نہ امیر المسلمین کی طرف اشارہ ہے، بلکہ مدینے کا ایک باشندہ رجل من اہل المدینہ. لفظ رجل یعنی عام شخص کے طرح سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو اہل سنت والجماعت نے کہا کہ یہ رجل من المدینہ کا مطلب مہدی علیہ السلام ہے. حالانکہ دوسری حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہوں گے، نبی کے قدم بقدم چلیں گے، اور وہ اہل بیت سے ہوں گے. بہرحال ان کے بارے میں مہدی کے سلسلے میں ان کی اوصاف کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، لیکن یہاں ان کا تذکرہ اس انداز سے ہو رہا ہے اس حدیث میں کہ مدینے کا رہنے والا ایک شخص، اب کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے خلیفے کے متعلق حدیث میں اس طرح کا بیان نہیں آ سکتا، لیکن اسی بیان کو لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مہدی کو تو مدینے میں پیدا ہونا چاہیے، اور مدینے سے نکل کے جب حالات میں اختلاف ہوگا تو وہ مکہ آ جائیں گے، اور مکہ آ کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور لوگ ان کو بیعت کے لیے مجبور کریں گے. بیعت کے لیے مجبور کرنا، یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے، آپ غور کریں تو معلوم ہوگا قرآن شریف میں ہم کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی اپنے ایک پسندیدہ شخص کو رسول یا نبی بناتا ہے تو وہ رسول اپنی قوم کی طرف جاتا ہے اور جا کے یہ کہتا ہے کہ اے میری قوم والو، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور میں اللہ کا یہ پیغام لے کر تمہارے پاس آیا. اب جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے رسول بنایا تو آپ ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور چڑھ کے لوگوں کو آواز دی، لوگ جمع ہوئے تو آپ نے کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور تم کو قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں وغیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی اور رسول بناتا ہے تو وہ شخص اپنی طرف سے قبیلے والوں کے پاس، قوم والوں کے پاس جا کر اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا گیا ہوں اور تم لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے بیعت کریں، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے بیعت لیتا ہے. تو انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ ان کو نبی اور رسول بناتا ہے تو وہ خود قوم کی طرف جاتے ہیں اور جا کر کے قوم کے سامنے اعلان کرتے ہیں اور پھر قوم کو بیعت کی دعوت دیتے ہیں. لیکن حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے جس کو اہل سنت تسلیم کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام مدینے میں پیدا ہو کے مکہ آ جائیں گے اور لوگ اپنی طرف سے ان سے بیعت کرنا چاہیں گے تو وہ بیعت بھی نہیں لیں گے.
یعنی انبیاء کے طریقے کے مطابق تو اس میں کوئی بات نہیں پائی جا رہی ہے. قرآن میں جو حالات نبیوں کے بتائے گئے ہیں تو سنت نبوی کہیں بھی اس میں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نبی اور رسول بنا دے. تو ظاہر ہے کہ عوام کو تو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، عوام بے خبر ہوتے ہیں. تو یہ رسول اور نبی قبیلے والوں کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ میں رسول اور نبی بنایا گیا ہوں اور تمہارا کام ہے میرے ہاتھ سے بیعت کرنا، میری تصدیق کرنا، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو خدا تم کو ایسا ایسا عذاب دے گا. تو قرآن کے اس طرز کے خلاف جو بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ خود بخود مہدی کس طرح کے ہیں اور لوگوں کے پاس جائیں گے اور جا کے لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان کو مجبور کر کے مہدی بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ قرآن کے اور صحیح قسم کی حدیثوں کے خلاف واقع ہیں. اب خاص بات یہ ہے، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ حدیث کی کتاب ابو داؤد میں یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس حدیث میں لفظ مہدی کہیں بھی نہیں آیا. ابن خلدون نے بھی اس مہدی کا اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی کہا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں لفظ مہدی کا کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے. مدینے کا ایک شخص ہوگا جو بھاگتا ہوا چلے جائے گا، لوگ اس کو مجبور کر کے قیادت کے لیے آگے بڑھائیں گے. خیر یہ باتیں سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس میں مہدی کا کوئی نام نہیں ہے. اس کے باوجود چونکہ ابو داؤد جو کتاب ہے اس کے مصنف نے اس کو حدیثوں کے ضمن میں لکھ دیا ہے اس حدیث کو، اس لیے علماء اس حدیث کو چاہے اس کا میں مہدی کا ذکر ہو یا نہ ہو مہدی کے طور شرط کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں ایک اور حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں کہ اب یہ جن کو مہدی بنا لیا گیا ہے یہ صاحب کعبۃ اللہ کے پاس جائیں گے. کعبہ کی جو عمارت ہے، اللہ کا جو گھر ہے، اس کعبے کی عمارت کے پاس جانے کے بعد جہاں اس عمارت کی بنیاد ہے وہاں وہ کھودنا شروع کریں گے. جب خانہ کعبہ کی عمارت کو کھودیں گے تو اس میں ایک خزانہ نکلے گا اور اس خزانے کو وہ سب عوام میں تقسیم کریں گے. یعنی مہدی کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مہدی خزانے کی دیواروں کو کھود کے، یعنی کعبۃ اللہ کی دیواروں کو کھود کے اور اس کعبے کے دیواروں کو کھود کے اس میں گڑھا کر کے اس میں کوئی خزانہ پوشیدہ تھا، وہ کس کے زمانے کا تھا وہ کہا تھا، بہرحال اس میں سے وہ خزانے میں سے روپیہ پیسہ ہیرے جواہرات جو بھی برآمد ہوں گے وہ نکال کر عوام کو تقسیم کر دیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جن کو یہ مہدی کہتے ہیں وہ شخص خزانہ تقسیم کرے گا، روپیہ تقسیم کرے گا، پیسہ تقسیم کرے گا، چاندی تقسیم کرے گا، سونا تقسیم کرے گا. تو اللہ کے خلیفے کے بارے میں ان لوگوں کے جو اس قسم کے اعتقادات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ معیاری قسم کی بات نہیں ہے، کیونکہ مہدی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مہدی سونا اور چاندی تقسیم کریں گے، خزانے نکال کر کے دیں گے. تو حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ زمین سے خزانہ نکال کر کے
عوام میں روپیہ پیسہ سونا چاندی تقسیم کرنا یہ ہے دجال کا کام. مہدی کا، اللہ کے خلیفے کا یہ کام نہیں ہے، یہ دجال کا کام ہے. وہ لوگوں کو دنیا کی طرف بلائے گا اور ان کو روپیہ پیسہ سونا چاندی دکھائے گا اور وہ خدا سے عوام کو متنفر کرے گا اور اپنی طرف ان کو مائل کرے گا. تو زمین سے سونا چاندی نکال کر کے تقسیم کرنا یہ کسی خلیفۃ اللہ کے کام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کام دراصل دجال کا ہے. نقل شریف میں اس کی وضاحت آئی ہے. محترم حضرات، یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، مہدی کی جو یہ صفات بیان ہو رہی ہے، اس میں اور ایک صفت کا میں اضافہ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ مہدی کی زبان میں لکنت ہوگی. یہ کئی مرتبہ اس بات کا بیان ہوا ہے. جب وہ بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ بات کرنے میں ان کو رکاوٹ ہوگی. یعنی زبان میں جب لکنت ہوتی ہے تو آدمی فصاحت کے ساتھ، روانی کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا. تو جب وہ گفتگو کریں گے مہدی صاحب تو ان کی زبان میں لکنت آئے گی، اور لکنت آنے کی وجہ سے ذرا وہ بے چین ہو جائیں گے، بے چین ہو کر کے اپنے زانوں پہ ہاتھ مارنے لگیں گے. تو یہ جو علامت ہے اس کو بھی مہدی کی علامت قرار دیا گیا کہ مہدی وہ جس کی زبان میں لکنت ہو، اور مہدی وہ جو بات کرتے ہو تو اپنے زانوں پہ مارنا شروع کرے. اب یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ عقیدے کی کتابوں میں ملتی ہے، اور دہلی کے مشہور عبدالحق حقانی صاحب جنہوں نے تفسیر حقانی لکھی ہے اور جنہوں نے عقائد اسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مہدی کی زبان میں لکنت ہوگی. یعنی جو مہدی حقلا کے بات نہ کرے یا جس کی زبان میں لکنت نہ ہو وہ مہدی نہیں ہو سکتا. اب حالانکہ دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ مہدی کا جو وجود ہے، مہدی کی جو سیرت ہے، وہ بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہو. اور جیسے کہ مشہور بات بیان کی گئی ہے حدیث کہ یخفو اثری ولا یخفی، مہدی وہ شخص ہے جو حضرت کے قدم بقدم چل رہا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں، لغزش نہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا، ان کی پیروی کامل کرنا، تو خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اتنی صاف ہے کہ آپ نے فرمایا انا افصح العرب، کہ میں سارے ملک عرب میں سب سے زیادہ فصیح بولنے والا. دوسری حدیثوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مہدی کی جو مشابہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. شبہ بالخلق ولا خلق، ایسے الفاظ آئے ہیں. یعنی یہ ہے کہ مہدی اپنے جسم کے اعتبار سے رسول اللہ کے جیسے ہوں گے. یعنی مہدی کی خد و خامت اور مہدی کا سر، مہدی کی پیشانی، مہدی کی آنکھیں، ان کی بھویں اور ان کی ناک اور ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ اور پوری خد و خامت، مہدی کی خد و خامت رسول اللہ کے جیسی ہوگی. یعنی مہدی کے ہاتھ پاؤں اور ان کی گفتگو کا طرز اور ان کے کردار، وہ سب کچھ رسول اللہ کے مشابہ ہوں گے. یشبہ بالخلق. بلکہ ہمارے پاس نقلیات میں بھی یہ بتایا گیا ہے، اور مہدی علیہ السلام نے ایک نقل میں یہ فرمایا. اس نقل کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ آپ سے عرض کروں
حدیث میں یہ بیان آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا حلیہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، دوسرے انبیاء کا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کے بیان کا وقت آیا تو حضرت مہدی موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم کو دیکھنا ہے تو مجھ کو دیکھ لو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری اعتبار اور حلیے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے جیسے تھے۔ اب مہدی علیہ السلام نقل شریف میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی مراد اللہ، یہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بالکل ہم شبیہ ہیں۔ اگر کسی شخص نے ان کو دیکھ لیا تو وہ یہ نہیں پہچان سکتا کہ اس میں ابراہیم کون ہے، محمد کون ہے، مہدی کون۔ یعنی یہ تین ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وجود بخشا، دنیا میں تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے محمد علیہ السلام تھے، اور حضرت محمد رسول اللہ ایسے ہی ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد حضرت مہدی موعود ایسے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نقل شریف ہے شواہد الولایت کی، مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لم یرا محمدا، وہ من لم یرا محمدا فلیرونی، کہ جس آدمی نے محمد کو نہ دیکھا ہو اس آدمی کو چاہیے کہ مجھے دیکھ لے۔ حضرت سید محمد جون پوری نے یہ جو حدیث نقل شریف بیان کی کہ جس نے محمد کو نہ دیکھا اس کو چاہیے کہ مجھے دیکھ لے، یعنی یہ حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ صورت شکل کے اعتبار سے اور مشابہت کے اعتبار سے بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ ایک اعتبار سے یہ آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ گویا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، اور حدیثوں میں یہی آیا ہے کہ مہدی جو ہوگا وہ رسول کے مشابہ ہوگا، گفتار میں ہو یا کردار میں ہو یا رفتار میں ہو، ہر اعتبار سے مہدی اور رسول برابر ہیں۔ لیکن لوگوں نے شیعوں کی یہ حدیث ہے کہ مہدی جب بات کرے گا تو لکنت آ جائے گی اس کے زبانے، وہ لڑکھڑا جائے گا، بات نہیں کر سکے گا۔ اگرچہ کہ اس حدیث میں ایک عیب کی طرف اشارہ ہے لیکن لوگ اس کو اعتقاد کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ مہدی آئے اور چلے گئے، بات یہ بھی ہے کہ مہدی جو تھے وہ اللہ کے حکم سے صحیح معنی میں مہدی اور صحیح شرائط کے اعتبار سے مہدی اور تمام اصولوں کے اعتبار سے مہدی تھے، لیکن لوگ جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور اس مہدی کے بارے میں ان کا جو بھی اعتقاد ہے وہ بڑا عجیب و غریب اعتقاد ہے جو مذہب سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ تو محترم حضرات، میرا مطلب یہی تھا کہ ہم صرف ایسا کہتے ہیں کہ مہدویوں میں اور دوسرے مسلمانوں میں، مہدویوں میں اور اہل سنت میں، مہدویوں میں یا شیعوں میں، بھئی فرق اتنا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں آ گئے اور وہ کہتے ہیں نہیں آئے۔ تو ہم نے سارے مسائل کو لا کر کے آنے اور نہیں آنے پر منحصر کر دیا، حالانکہ آنا نہیں آنا واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے، شرائط میں سے ایک شرط ہے، مہدی کی بعثت ایک شرط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو مسلمان ہیں وہ لوگ جن صفات کا اظہار
جن واقعات کا اظہار کرتا ہوں وہ واقعات بھی صحیح نہیں. مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں جن واقعات کا بیان کیا جاتا ہے وہ واقعات اپنی جگہ صحیح قسم کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ اس قسم کی تحریف ہے کہ صحیح قسم کی شرائط، صحیح قسم کی علامات اور مہدی کا جو صحیح مقام و صحیح حلیہ ہونا چاہیے وہ تک نہیں ملتا. میرے بیان کرنے کا یہی مطلب تھا کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ ہم ایک آدھ بات ہی کا اختلاف رکھتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مہدی کے بارے میں ہمارا جو بھی عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. صحیح احادیث ہمارے عقیدے کی بنیاد ہیں اور معیار ہیں. لیکن جو لوگ ایک جم غفیر جو مہدی کے آنے کا قائل ہے یا جو مہدی کو نہیں مانتے، ان کے اس وقت جو بھی عقائد ہیں وہ عقائد قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کا بہرحال ہر طرح سے اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک صحیح عقیدے پر پیدا کیا ہے اور اس نے ہماری صحیح رہنمائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت پر چلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جس صحیح راستے پہ اس نے ہم کو قائم کر دیا ہے اس صحیح راستے پہ ہم عمل بھی کر سکیں. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.